سورۃ طارق۔ خالد رضی اللہ عنہ بن جبل ادوانی نے ثقیف قبیلے کے مشرقی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی یا کمان پر ٹیک لگا کر یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپ یہاں طلب امداد کے لیے آئے تھے انہوں نے یاد کر لی، اس وقت یہ مشرک تھے۔ پھر جب خالد ثقیف کے پاس آئے تو ثقیف نے ان سے پوچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے پوری سورت سنا دی۔ حاضرین قریش بول پڑے، اگر یہ قرآن سچا ہوتا تو کیا ہم نہ مان لیتے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز میں بقرہ یا نساء پڑھی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے؟ کیا تمہیں طارق و شمس اور ایسی صورتیں پڑھنے کافی نہیں؟ یعنی چھوٹی صورتیں جماعت میں ملاؤ تاکہ لوگ کو مشکل نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہ حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ آسمان کی اور رات میں آنے والی کی قسم، معلوم ہے کہ رات میں آنے والا کیا ہے؟ وہ ایک روشن ستارہ ہے، ایسا کوئی بھی نہیں جس پر کوئی نگران نہ ہو۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے بنا ہے جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بلا شبہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز چھپی ہوئی باتیں کھل جائیں گی پھر اس کے پاس نہ تو طاقت ہی ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی حمایتی ہوگا۔ ہر شخص پر محافظ مقرر ہے جو اسے حوادث سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے۔ یہ فرشتوں کی صورت میں ہوتے ہیں جو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر وقت اس کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کی کمزوری کا بیان ہے جس سے بڑا تفصیلی یہاں پہ بتایا گیا، اس سے قیامت کی سمجھ آتی ہے کہ جو بلا نمونہ کے آپ کو پیدا کر سکتا ہے، ایک حقیر سے پانی کے نطفے سے، کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ قیامت کے دن تمام راز کھل جائیں گے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر غدار کی رانوں کے درمیان اس کی غداری کا جھنڈا نصب ہوگا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔ اس دن نہ تو انسان خود ہی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا اور نہ ہی کو اس کا حمایتی اس کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو اس دن چھپی ڈھکی بات ساری کھل کے سامنے آ جائے گی۔ بارش والے آسمان کی اور پھٹ جانے والی زمین کی قسم، واقعی یہ قرآن قطعی فیصلہ کن کلام ہے، بے ہودہ کلام نہیں۔ یہ کافر قسم کھا کھا کے تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں، سو آپ انہیں کچھ مہلت دے دیجیے، کچھ عرصے تک انہیں چھوڑے رکھیے۔ یعنی یہ قرآن سچائی والا ہے، دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے، ہنسی مذاق کے لیے نہیں آیا، سچا کلام ہے جو اس طے شدہ معاملے کی خبر دیتا ہے جو یقیناً آنے والی ہے۔ اب کافر بجائے اس کو ایکسپٹ کرنے کے کس کام پہ لگ گئے؟ اس کے خلاف تدبیریں، مکر اور مخالفوں کے اکسانے لگے، ایک دوسرے کو کہا کرو کر آپ صبر کیجئے، دیکھتے جائیے یہ کیسی تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے میں ان کے ساتھ کیا حالات کرتا ہوں، دنیا کا تھوڑا سا انہیں فائدہ دوں گا پھر ہمیشہ آخرت کے عذاب میں ان کو میں مبتلا کر دوں گا۔ سورۃ اعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برارہ بن عازب کہتے ہیں میں نے آپ کے آنے سے پہلے ہی یہ اور اس جیسی چند صورتیں یاد کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت بڑی پیاری تھی۔ آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم نے اعلیٰ، شمس اور لیل کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی یا پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور اگر جمعے کی عید ہوتی تو عید اور جمعے میں یہ اور غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں آپ وتر میں اعلیٰ، کافرون اور اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق وسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا۔ یہ الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کی تفسیر کرنے کے لائق انسان نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ اپنے اندر خزانے سموئے ہوئے ہیں۔ یہ تو کوزے میں دریا باندھا ہے ان صورتوں کے اندر۔ دورہ قرآن میں تو ویسے ہم ہلکا ہلکا ٹچ دیتے ہیں، اور اگر ہم عام کلاسوں میں بھی اس پہ تفصیل سے بولنا چاہیں تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ بڑی گہری یہ آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے عالی شان رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے، جس نے انسان پیدا کر کے اسے ٹھیک بھی بنایا، جس نے اندازہ کر کے راہ بھی دکھائی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کر کے اسے سیاہ کوڑا بھی بنا دیا۔ ہم آپ کو پڑھائیں گے
تو آپ بھولیں گے نہیں مگر جس قدر اللہ کو منظور ہوگا. اللہ ظاہر و باطن سے واقف ہے. ہم آسان شریعت آپ کے لیے بے حد آسان بنا دیں گے، لہٰذا آپ نصیحت فرماتے رہیے اگر وہ مفید ہو. اس سے ڈرنے والے فائدہ اٹھائیں گے، اور بڑا بد نصیب بھاگتا پھرے گا جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ تو اس میں وہ مرے گا نہ وہ اس میں جیے گا. یہاں پتہ کیا چلتا ہے کہ نہ اہل واس کے لائق نہیں ہوتے، نہ سمجھ نصیحت کو نہیں سنتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقل مند کو ضرورت نہیں اور بیوقوف اس کو سنتا نہیں. لیکن یہاں کیا کہا گیا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ نصیحت کرنا چھوڑ دیں، آپ نصیحت کیجیے بشرطیہ اس سے کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو. تو معلوم کیا ہوگا کہ نااہلوں کو بھی نصیحت کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے. تبلیغ سب کے لیے اور واعظ بھی سب کے لیے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے ان کی عقل میں نہ آنے والی باتوں کرو گے تو تمہاری اچھی باتیں بھی انہیں بری معلوم ہوگی اور باعث فتنہ بن جائے گی. یعنی ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرو تاکہ وہ اللہ کو اس کے رسول کو نہ جھٹلائیں. تو واعظ اور تبلیغ سے فائدہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ نصیحت سے صرف انہی کو فائدہ ہوگا جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا اور زندگی بعد الموت کا یقین ہوگا. بدبخت تو اس سے کتراتے ہی رہیں گے. یہ جہنم میں جانے والے جان راحت کی زندگی ان کو ملے گی، نہ موت ان کو آئے گی، بلکہ دائمی عذاب اور ابدی عذاب میں یہ وہاں پہ مبتلا رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. ان کا تو فائدہ ہو گیا جو پاک ہوا، وہ فلاح پا گیا جو پاک ہوا. جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اس کو تو فلاح پا گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ بیان پہلی کتابوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں بھی. کتنی خوبصورت آیت ہے. قد افلح من تزکا، فلاح مکمل کامیابی کس چیز پہ ہے؟ تزکا، جس نے اپنے دل برے اخلاق سے پاک کر لیے، احکام کی تابعداری میں لگ گیا، اللہ کی رضا کے لیے نماز قائم کرنے لگ گیا، اس کی کبریائی میں لگ گیا، اس کے ذکر میں لگ گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تزکا پاکیزگی، اخلاق کی، کردار کی، معاملات کی، خیالات کی، الفاظ کی، کردار کی، ہر چیز میں پاکیزگی، اس کے لیے فلاح ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، میری رسالت مان لے، 5 وقت نماز کی حفاظت کرے، وہ نجات پا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. یہاں کہا گیا لیکن تم کیوں نہیں فلاح پاتے؟ کیونکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. حالانکہ آخرت بہت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے. ہم یہاں کوئی چیز لیتے ہیں نا تو اس کی گارنٹی، سال کی گارنٹی، 2 سال کی گارنٹی. کوئی کہتے جی میری پروڈکٹ خرید لے، گارنٹی کوئی نہیں ہے، تو ہم کہتے پاس ہی رکھو. دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی ایک لمحے کی گارنٹی نہیں، ایک سانس کی گارنٹی نہیں، ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں. اگلے لمحے ہم دعویٰ کر نہیں سکتے کہ نہیں ہم زندہ ہوں گے. کتنے لوگ ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے کے بعد ان کی ڈیتھ کی خبر ہم سنتے ہیں. کتنے لوگ اپنے مصروفیت میں لگے ہوتے ہیں اور کسی ضروری کام سے گھر سے نکلتے اور میت بن کے واپس آتے ہیں. اور ویسے بھی چلیں آپ نے 80 سال زندگی گزار لی، 85 گزار لی، 90 گزار لی، 95 گزار لی، گارنٹی کیا ہے؟ واپسی. لیکن آخرت ہے اس کی گارنٹی ہے پکی 100%. کیا گارنٹی ہے؟ کبھی بھی نہیں ختم ہوگی. وہاں کی تجارت کبھی مندہ نہیں ہوگا، وہاں کا پروفٹ کبھی نقصان میں نہیں جائے گا. وہاں سب کچھ ابدی، خالدین فیہا، بار بار کہا گیا. لیکن ہم کتنے ناسمجھ ہیں کہ ناپائیدار چیز کو پائیدار چیز کے بدلے میں اہمیت دیتے ہیں. ہم گارنٹی والی چیز کو چھوڑ کے وہ چیز لینا پسند کرتے ہیں جس کی کوئی گارنٹی نہیں. یہاں سے جاتے ہوئے میں اپنی دولت، اپنی جیولری، اپنا گھر، کچھ بھی نہیں ساتھ لے جا سکتی، جبکہ وہاں اگر میں پہلے پہنچا دوں تو سب کچھ مجھے وہاں آگے ملے گا. تو یہاں کیا کہا گیا؟ کون تزکا نہیں ہے، کون افلاح نہیں پاتا؟
آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ تمہارا فائدہ آخرت میں تھا۔ دنیا تو ہیچ ہے، فانی ہے، اور آخرت قابل قدر ہے، باقی رہنے ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر جس کا آخرت میں گھر نہ ہو، دنیا اس کا مال جس کا آخرت میں مال نہ ہو، اور دنیا بے وقوفی جمع کرتا ہے۔ ایک دفعہ ارفاجہ سقفی جب اس آیت پر پہنچے تو تلاوت چھوڑ کر ابن مسعود کے سامنے اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، سچ ہے، ہم نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی۔ لوگ خاموش رہے۔ فرمایا، کیونکہ ہم دنیا پہ لٹو ہو گئے، دنیا کی زینت یعنی عورتوں اور طعام اور شراب کو دیکھ کے، اور آخرت غیر موجود ہے، بس غیر موجود کو چھوڑ کر موجود پہ ٹوٹ پڑے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کا نقصان کیا۔ لوگوں، باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو، یعنی کر اقلہ سے آخر تک جو مضمون ہے وہ سب اگلی کتابوں میں ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی یہی بتاتے تھے، ہر آنے والی کتاب یہی بتاتی ہے کیا، کہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح مت دو، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اور یہ یہیں آپ کو چھوڑ کے چلی جانا ہے۔ سورۃ غاشیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ غاشیہ یا دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ کافی روایتیں اس کے بارے میں ملتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ کو ایک ہماگیر واقعے کی اطلاع ملی؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل مصیبت میں گرفتار و خشتہ حال ہوں گے، اور دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، اور انہیں سخت گرم پانی پلایا جائے گا۔ انہیں سوائے کانٹوں والی جھاڑی کے اور کسی قسم کا کھانا نہ ملے گا جو نہ تو فربا کرے گا نہ بھوکا مارے گا۔ غاشیہ قیامت کا نام ہے، کیونکہ یہ سب کے پاس آئے گی، سب کو گھیر لے گی۔ غاشیہ ہوتے چھا جانے والی۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، سنا کوئی عورت قرآن پڑھ رہی ہے، کھڑے ہو کر سننے لگے۔ جب وہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھ چکی تو آپ نے فرمایا، ہاں ہمارے پاس تو خبر پہنچ گئی۔ ابن حاتم کی روایت ہے۔ کیا آپ کے پاس میرے پاس پہنچ گئی؟ پہنچنی چاہیے۔ اس ڈھانپنے والے دن کا، اس کی اطلاع ہم تک، ہمارے دلوں تک پہنچنی چاہیے۔ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر پریشانی چھا رہی ہے، عمر بھر تکلیفیں اٹھا کر بڑے بڑے عمل کرتے رہے، مگر پھر بھی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ عمل برباد ہو گئے، گناہ پلے پڑ گئے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ ایک خانقاہ کے پاس سے گزرے، راہب کو آواز دی، وہ آیا، آپ اسے دیکھ کر رونے لگے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا، یا دیکھ کے عاملۃ ناصبہ یاد آ گیا تجھے دیکھ کے، یہ لوگ سخت ریاضت کے باوجود بھی جہنمی ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد عیسائی ہیں، دنیا میں نیک عمل سمجھ کر گناہوں کے کاموں میں تکلیفیں اٹھاتے رہے، اور آخرت میں عذاب اور مار دھاڑ کی تکلیفیں۔ لیکن یہ سب ہر اس انسان کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یا جس نے بدعات میں، خرافات میں، توہمات میں، وہمات میں زندگی گزار دی، جس نے دین کو اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق سنبھالا، اور جو سوشل ورکر کی سمجھتا رہا کہ میں دین کے کام کر رہا ہوں۔ اس لیے کہا عاملۃ ناصبہ، کتنے ہی بلند اس دن نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ بےحد بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گی، اور انہیں پینے کو سخت گرم چشمے کا پانی، اور کھانے کو صرف زرع ملے گا۔ زرعی آگ کی کانٹے دار جھاڑی ہے جس میں زہریلے خاکدار پھل ہو جاتے ہیں، یہی پھل انہیں کھانے کو دیے جائیں گے، جو نہ تو موٹا کریں گے اور نہ ہی بھوک مٹائیں گے، بلکہ بدن کو چھید کے رکھ دیں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنات عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ۔ اس دن بہت سے چہرے بار رونق ہوں گے، اپنے کاموں کی وجہ سے خوش و خرم ہوں گے، بہشتوں میں رہ رہے ہوں گے جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمے جاری ہوں گے، ان میں اونچے اونچے تخت پہ بیٹھے ہوں گے، اور رکھے ہوئے آبخورے ہوں گے، اور برابر برابر بچھے ہوئے گدے اور قالین پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اپنے بہرحال دیکھ کر کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بےہودہ قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جنہیں ہر وقت فوش سین، فوش تصویریں، فوش ڈرامے تو غیر فضول ہے، فوش کیا کہنا،
ہر بیہودہ یعنی بے مقصد چیزیں پسند آتی ہیں، لطیفے، ٹھٹے، شہوت کی نظر سے ادھر ادھر جھانکا تاکی کرتے رہنا، ہر بیہودہ بات۔ جو بیہودگی سے بچتے ہیں وہی جنت میں جائیں گے۔ اب اس قسم کے بیہودہ لوگ اگر جنت میں چلے جائیں تو پھر تو جنت تو نعوذ باللہ بیہودگی کا مرکز بن جائے نا۔ کتنا تنگ پڑتا ہے بندہ ایسے بندے سے، جب کوئی بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے بندہ کہتا ہے کیا فضول گفتگو ہے۔ اس محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی لینگویج خراب ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ خود بھی اسی طرح کے الفاظ شروع کر دیتا ہے اور بڑے مزے لے لے کے، چسکے لے لے کے بیہودہ گوئی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جنت میں بسائے جانے کے قابل وہی ہیں جو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ جو خوبیاں وہاں بتائی جا رہی ہیں نا، وہ خوبیاں یہاں اپنے اوپر اس کی عادت بنانی پڑے گی، ورنہ اس کے بغیر جنت میں انسان نہیں جائے گا۔ تو چلتے پھرتے جنتی بنیے تاکہ جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو آپ، یعنی یہاں آپ ٹریننگ لیں کہ جنت میں کس قسم کی طبیعت کے لوگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جو پوری ہمت کر کے اس جنت کی تیاری کر لے جس کی وسعت غیر محدود ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ ایک چمکتا ہوا نور ہے، لہلہاتا ہوا سبزہ، اونچے اونچے محل ہیں، بہتی ہوئی نہریں ہیں، خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہیں۔ یہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی بیویاں جائیں گی، خوبصورت۔ خوبصورت تو رب نے بنانی ہے، انسان اپنے اخلاق سے خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بعض خواتین اگر شکل صورت ہماری دیکھنے میں نہیں بھی ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی، لیکن ان کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے اور ایسے لوگ ویسے ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ اور بد اخلاق انسان اس کاغذ کے پھول کی طرح جو لگتا خوبصورت ہے لیکن اس میں خوشبو کوئی نہیں ہوتی۔ بہرحال بے شمار ریشمی جوڑے اور تیار اور نفیس پھل ہیں، وہ ہمیشگی والی جگہ ہے جہاں میوے ہی میوے، سبزی ہی سبزی اور نعمت ہی نعمت اور پر رونق اور عالی شان مقام۔ صحابہ بولے ہم سب اس کی تیاری میں مصروف ہے۔ فرمایا انشاءاللہ کہہ لو، پھر سب نے کہا انشاءاللہ۔ آپ بھی سب انشاءاللہ کہہ لیں۔ ایمان میں تو جی ماشاءاللہ بہت اونچی آواز میں کہہ دیا، ہم سب اس کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر انا الينا ايابهم ثم انا علينا حسابهم۔ کیا یہ اونٹ پہ غور نہیں کرتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح نصب کیا گیا، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی۔ آپ نصیحت فرماتے ہیں، آپ تو صرف نصیحت فرمانے والے ہیں، ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، مگر جو پیٹھ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اسے بھاری سزا دے گا۔ دیکھو ہمارے ہی پاس انہیں آنا پڑے گا، پھر ہم ہی ان سے بات پرس کریں گے۔ واقعی ہم نہیں دیکھتے، اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں، حیرت انگیز نعمتیں ہیں کہ انہیں دیکھے اگر غور کرے تو تعجب ہوتا ہے، نہیں دیکھتے۔ غور کرنے کے لیے کہا گیا، مسلمان کو کہا گیا غور کرو، ہماری مخلوق پہ نگاہ ڈالو، ہر چیز کے اندر آپ کو ایسی حیرت انگیزی نظر آئے گی، ایسی قدرت نظر آئے گی کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ یہاں تو اونٹ کی صرف مثال دی گی نا کہ اس کی ذرا صورت اور حیبت دیکھیے، اتنا مضبوط اور قوی ہے لیکن انسان کا تابعدار ہے۔ انسان اس کے ناک میں نکیل پر ڈالتا ہے تو اس کا انسان کا بچہ لے کے اس کو چل پڑتا ہے، اس کا دودھ گوشت بال سب تمہارے کام کے ہیں۔ چونکہ عرب میں بڑا جانور کثرت سے یہی ہوتا تھا، اور اس کے کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، رفع حاجت اور ہر طرح کا طریقہ سب جانوروں سے جدا تھا۔ اس سے خاص طور پہ کہا اسی کو دیکھو، غور کرو، اس کے قد و قامت کو دیکھو، اس کے پانی کو اپنے اندر جمع کرنے کو دیکھو۔ صحرا کا جہاز اسے کہا جاتا ہے نا، محاورہ نا، اونٹ تیری کون سی کل سی تھی۔ ہر چیز اللہ نے اس کی انوکھی بنائی ہے، تو کہ اگر جانوری کو دیکھ لو تو بتاؤ تم یہ چیز بنانے پہ قادر ہو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یہاں بار بار بولا، بار بار کہا، اپنے پہاڑوں کو، زمین کو، آسمان کو، سب چیزوں کو دیکھو۔ آپ کا کام محض تبلیغ ہے، تبلیغ کیے جائیے، آپ سے سلام کو کہہ کے ان کی امت کو سنایا جا رہا ہے۔ منوانا آپ کا کام نہیں ہے، زبردستی آپ منوا نہیں سکتے، نہ ان کے دلوں میں ایمان ڈال سکتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم ہے جب تک کہ وہ توحید کا اقرار نہ کر لیں، ہاں جب وہ توحید کا اقرار کر لیں گے تو مجھ سے سوائے حقوق واجبہ کے اپنی جانیں اور مال بچا لیں گے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ حق نہ ماننے کی وعید، یعنی جو کوئی عمل سے باز رہا اور حق کا اقرار نہیں کیا اور نہ حق اس کا دل ٹھنڈا رہا حق سے، فرمایا فلا صدقا، کیا میں نے پڑھا نا، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی، البتہ جھٹلاتا رہا اور منہ موڑتا رہا، یعنی عمل سے باز رہا، ایسوں پہ سنگین عذاب ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ والی نے خالد بن یزید سے سب سے زیادہ آسان حدیث پوچھی، فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہر شخص جنت میں جائے گا جب سوائے اس کے جو شریر اونٹ کی طرح سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ تو یہاں شریروں کو خبردار رہنا چاہیے کہ انہیں لوٹ کر تو اللہ کے پاس آنا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام عملوں کا حساب کتاب لیں گے۔ سورۃ فجر۔ ایک دفعہ معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز میں قرات لمبی کر دی، ایک نمازی نیت توڑ کر مسجد کے گوشے میں نماز پڑھ کے چلا گیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ بولے وہ منافق ہے۔ اس نے رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا مگر لمبی قرات کی وجہ سے مجھے الگ نماز پڑھنی پڑی، اور اٹھنی فارغ ہو کر اس کو چارہ ڈالا۔ فرمایا معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے؟ تم نے سورۃ اعلیٰ، سورۃ شمس، سورۃ فجر اور سورۃ لیل کیوں نہ پڑھی؟ اکیلے میں آپ جتنی مرضی لمبی قرات کریں، اکیلے میں آپ جتنے مرضی لمبے نفل پڑھیں، اکیلے میں آپ جتنے مرضی رکوع کریں، جتنے مرضی سجود کریں، کوئی آپ کو پابندی نہیں، لیکن جب جماعت کی نماز کروائیں تو اس وقت صورتیں مختصر پڑھائیں، کیونکہ اس میں بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، بچوں والی مائیں بھی ہوتی ہیں، اور بہت سے گھروں میں ہو سکتا ہے کسی بزرگ کو چھوڑ کے گیا ہوا ہو، 100 کام، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ فتنے میں نہیں ڈالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور آنے جانے والی راتوں کی قسم، کیا ان میں دانا کے لیے ایک کافی قسم ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ارم عادیوں کے ساتھ کیا کیا جو ستونوں جیسے قد والے تھے، جن کی مثل دنیا میں کوئی نہیں پیدا کیا گیا، اور سمودیوں کے ساتھ بھی جو وادی قرا میں پتھر تراشتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ بھی انہوں نے دنیا میں سر اٹھا رکھا تھا، بڑا ادم مچا رکھا تھا، آخر آپ کے رب نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا۔ یاد رکھیں آپ کا رب طاق میں۔ فجر سے عام صبح بھی مراد ہے، عید کی صبح بھی مراد ہے، عید کی نماز بھی مراد ہے، پورا دن بھی مراد ہے۔ عشر کی تفسیر میں 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ انشاءاللہ رمضان جائے گا تو یہ دن بھی آئیں گے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس وقت ان دنوں پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو لوٹ سیل لگائی ہی رکھتے ہیں، ایک جاتا ہے ببرکت مہینہ تو دوسرا ایسے دن آ جاتے ہیں۔ اس عشرے میں اللہ کو نیک عمل تمام دنوں سے زیادہ پیارے۔ پوچھا گیا جہاد سے بھی؟ فرمایا جہاد سے بھی، مگر جو جان و مال لے کر نکلا ہو اور کچھ بھی لے کر نہ لوٹا ہو، یعنی شہید ہو جائے۔ طاق اور جفت کی جو قسم کھائی، یعنی عرفہ کا اور بقرہ عید کا دن، کیونکہ اول طاق اور دوسرا جفت ہے، اور اسی طرح 10 راتوں کی طرف بھی ہے۔ رات کی قسم جب وہ جاری ہو، کیونکہ فجر رات کے جانے کو کہتے ہیں۔ یہاں مزدلفہ کی رات مراد ہے، اور یہاں پہ ایک قسمیں دلا کے کیا بتایا گیا کہ نافرمانوں کو اللہ کا عذاب غارت کر کے چھوڑے گا۔ اور ہجر عقل کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کے معنی روکنے کی، اور عقل ناشائستہ اقوال اور افعال سے روک دیتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو عبادت کر کے اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں اور اپنی پستی اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے بعد ان کا بیان ہے جو نیکیوں کی ضد ہے، جن میں سرکشی اور غرور پایا جاتا ہے۔ سمود، عاد، فرعون، انہیں کیلوں والا کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جہاں کے خیمے گاڑتے تھے اتنے کیل ٹھوکتے تھے بڑے بڑے کہ جب وہاں سے خیمے اکھاڑتے تھے تو وہ نشان کافی عرصے قائم رہتے تھے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ سزا کے طور پہ بھی یہ اپنے جو مجرم ان کے ہوتے تھے ان کو یہ ہاتھوں پہ کیلے ٹھکوا دیتا تھا۔ بڑے ان کے بارے میں واقعات ہیں، اور
فرعون کی جنگی طاقت بھی کافی تھی، فوجیوں کے گھوڑوں کے نیل سونے کے ہوتے تھے، جس سے بھی وہ ناراض ہوتا تھا اس کے ہاتھوں پیروں میں میخے ٹھوک دیتا تھا اور پوری پر چٹان رکھ دیتا تھا۔ بڑا ظلم اس نے مچا رکھا تھا، بڑی سرکشی اس نے مچا رکھی تھی، اپنے آپ کو خدائی کل سمجھ رکھتا تھا، اسے بڑا غرور اور تکبر تھا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے دیکھتے ایسا برباد ہوا، اس طرح پانی میں ڈوبا کہ پھر اس کا نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ رب گھات میں ہے۔ گھات جیسے شکاری چھپ کر شکار کی نقل و حرکت دیکھتا ہے اور موقع پا کے شکار کر لیتا ہے، اللہ بھی ظالموں کی نقل و حرکت دیکھ رہے ہیں اور ان کی نقل و حرکت سے خبردار ہیں، انہیں دیکھے جا رہے ہیں، ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، ان سے ایک لمحے کو بھی غافل نہیں۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت مقررہ گھڑی آئے گی تو مہلت نہیں ملے گی، اور ہر شخص کو عدل اور انصاف سے ان کے عملوں کا پورا بدلہ ملے گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب انسان کو اس کا روب عزت اور نعمت دے کر آزمایا جاتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی، اور جب روزی تنگ کر کے آزمایا جاتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ یہ بات نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور نہ کسی کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ دولت اللہ کی مہربانی کی نشانی نہیں، بلکہ اس سے انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ سورۃ مومنین میں بھی ہم نے پڑھا کیا لوگ کثرت مال اور اولاد کو نیکی کی نشانی سمجھتے ہیں؟ یہ ان کی نہ سمجھی ہے۔ اسی طرح تنگی بھی اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں بلکہ آزمائش ہے، اس لیے کلّا سے دونوں باتوں کی تردید کی جا رہی ہے۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی اس کی اطاعت اور نافرمانی پہ موقوف ہے۔ اگر مالدار اللہ کی راہ میں مال صرف کرے تو اللہ راضی ہوگا ورنہ ناراض، اسی طرح اگر غریب تنگی پر صبر کرے تو اللہ راضی ہوگا ورنہ ناراض۔ معلوم ہوا کہ عزت اور ذلت کا دار و مدار اطاعت پہ ہے، تقوی پہ ہے۔ اور کیا کہا کہ اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ تم یتیموں اور مسکینوں کی حقوق ادا نہیں کرتے جب دولت مند ہوتے ہو، جب دولت مل جاتی ہے تو اللہ سے دور ہو جاتے ہو، غریب کو تو اللہ کا بندہ ہی نہیں سمجھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم پلے اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی ہو۔ پھر آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا کہ جنت میں یہ اور یتیم کا سرپرست ہم اس طرح اکٹھے ہوں گے، یعنی پاس ہوں گے۔ پھر بتایا کہ ورثہ جائز ہو یا ناجائز ہر طرح سے اڑا لے جاتے ہو، اور وارثوں کی حق تلفی میں بھی تم نہیں شرماتے۔ مال سے بڑی محبت کرتے، اسے حاصل کرنے میں حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک الملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی۔ ایسا ہرگز نہیں جب زمین ریزہ ہو جائے گی اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے بھی جوک آئیں گے، اس دن جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن انسان کو ہوش آئے گا، لیکن اب ہوش کا کہاں موقع، کہے گا کاش میں زندگی کے لیے کچھ عمل پہلے بھیج چکا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ ہوگا اور اس کی جکڑ بندی جیسی کوئی جکڑ بندی نہ ہوگی۔ اے مطمئن نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن روح، اس حال میں اپنے رب کی طرف چل کہ تو اس سے خوش ہو، تو اس سے خوش، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ عزت کے کام کیا ہے؟ کمزوروں کی عزت کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے حلقہ اثر میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، دوسروں کو بھی حسن سلوک کا شوق دلاؤ، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کا ناک مال نہ مارو اور بے پیسے کے بندے نہ بنو۔ قیامت کو یاد رکھو، جس زمین پر تم چل رہے ہو یہ ختم ہو جائے گی، پہاڑ اڑائے جائیں گے، بس ایک ہموار میدان رہ جائے گا جہاں نہ ٹیلا ہوگا نہ درخت، تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اور محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ جب لوگوں کے کہنے سننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تمام محشر والوں کی طرف سے سفارش فرمائیں گے تو اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہی شفاعت کبریٰ اور مقام معبود ہے۔ فرشتے بھی صف بصف حاضر ہوں گے، جہنم بھی لائی جائے گی۔ فرمایا اس دن جہنم کو 70,000 لگاموں میں ڈال کر ہر لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے، اسے گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ اس دن انسان افسوس کرے گا اور ہر ایک نیکی کی کوتاہی پہ افسوس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی پیدائش کے وقت سے مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے اور اللہ کا پورا
پورا مخلص عابد ہو، اس دن وہ بھی اپنی عبادت کو حقیر سمجھے گا اور دنیا میں پھر بھیجے جانے کی آرزو کرے گا، کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی۔ لیکن اس دن کا عذاب بڑا سخت ہوگا اور اس دن جیسا عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن گناہوں سے بچ کر جو زندگی بھر حق کی راہ پہ چلتے رہے، ان سے یا تو دنیا میں موت کے وقت یا عالم برزخ میں قبر سے اٹھتے وقت آ جائے گا، اٹھ کے رب کے پڑوس میں چلتے ہیں اور اس کی نعمتوں اور راحتوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت آیات ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ اطمینان والی روح جو اپنے رب کے ہر حکم پہ راضی تھی، جو اللہ کے ہر عطا پہ راضی تھی، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، جس نے اللہ کی رضا پہ اپنی رضا رکھ دی۔ ان سے کہا جائے گا اٹھو، وہ وقت آ گیا ہے، اب اپنے رب کے پڑوس میں چلتے ہیں، اس کی نعمتوں اور راحتوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ کتنی مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تم سے خوش ہو، تم اللہ سے خوش، طالب اور مطلوب دونوں راضی۔ یہاں کیا کہا گیا، آؤ میرے بندوں میں آ جاؤ، یعنی اللہ کے بندے کوئی الگ ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے کوئی خاص لوگ ہیں، بندے تو سارے ہیں لیکن اس کی بندگی والے الگ ہیں۔ جیسے بہت سے غلام ہوتے ہیں لیکن بعض غلام اپنے آقا کے اتنے پیارے ہوتے ہیں، اپنے آقا کے اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں، اپنے آقا کے اتنے فرما بردار ہوتے ہیں کہ لمحے بھر کو بھی وہ اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بندے تو سارے ہیں، سب کو اللہ کا بندہ اللہ نے خود بنایا، لیکن کچھ اس کے پیارے جو اس کے بندوں کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے ایک حکایت ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، کہا یہ رجسٹر کیوں اٹھایا ہوا ہے، کہا اس میں نوح علیہ السلام کو کہ ان لوگوں کے نام ہے جو اللہ سے محبت کرتے، کہا مجھے دکھاؤ میرا نام ہے، تو دیکھا اس میں حضرت نوح کا نام نہیں تھا، بڑے اپسٹ ہوئے، فرشتہ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آیا اپنے کو وہی لے کے، تو پھر اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کیا ہے رجسٹر میں، کہا ان کا نام ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، کہا مجھے دکھاؤ، تو سب سے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کا نام تھا۔ خوش نصیبی تو یہ ہے نا، ہم چاہتے ہیں لیکن مزہ تو تب ہے کہ وہ چاہے، ہم کرتے ہیں قابلیت سے، مزہ تو تب ہے کہ وہ قبول کر لے، ہم غلامی میں آ گئے ہیں لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ وہ ہمیں اپنی غلامی میں لے لیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، آپ کتنی نماز سے پیار کرتی ہیں، آپ کتنا اللہ کے کام سے پیار کرتی ہیں، آپ کتنا ستر اپنا اٹھاتی ہیں، ترازو آپ کے پاس ہے نا، آپ کو کتنا اللہ پیارا ہے۔ چلے سمپل بات کر لیتے ہیں، ایک ترازو میں رکھے اپنی محبت، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ کیا ہر چیز میں مقدم اللہ کی ذات ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی فرما برداری ہے، ترازو خود ہی بتا دے گا جواب۔ جتنا زیادہ آپ محبت کریں گے اتنا اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں آؤ میرے پیارو، میرے بندوں میں آ جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت عثمان رضی اللہ عنہ یا حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اتری، پھر یہ سب کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بندوں میں شامل کرے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالی اپنی جنت میں شامل کرے، اللہ تعالی ہمیں وہ اطمینان والی روح دے، وہ اطمینان والا دل دے، ہمیں فرق ہی نہ پڑے، اس کے دکھ ہوں تو ہمیں اس سے بھی محبت ہے کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ سکھ دے ہم پھر بھی اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ، صبر اور شکر کی کیفیت میں ہر حال میں۔ کیوں یہ دعا مانگی جاتی ہے، الحمدللہ علی کل حال، یہ ہوتی ہے نفس مطمئنہ، اسے کوئی چیز پریشان نہیں کرتی، وہ منٹ بعد اس کے ایمان کا لیول خراب نہیں ہوتا، وہ اپنے رب پہ توکل رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ بہتر نہیں کرے گا، بہترین کرے گا۔ بڑے سے بڑے غم میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی بہترین بات چھپی ہوئی ہے، میرے رب نے مجھے اس میں ڈالا ہے۔ ایک دفعہ چند مسلمان رومیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے، کیسر نے انہیں ترک اسلام کا حکم دیا اور انکار کا قتل کی دھمکی دی، 3 تو مرتد ہو گئے مگر چوتھے نے انکار کر دیا۔ آخر اس کی گردن اڑا کر سر کو نہر میں ڈال دیا گیا، سر پہلے تو نہر میں ڈوبا پھر فوراً اوپر آ گیا اور اپنے تینوں ساتھیوں سے اس طرح خطاب کرنے لگا، خبردار اللہ کا فرمان ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر پانی میں ڈوب گیا۔ حاضرین پر سناٹا چھا گیا اور لوگوں پر بڑا ہی اچھا اثر ہوا، لوگ مسلمان ہونا ہی چاہتے تھے کہ بادشاہ نے دربار موقوف کر دیا، تینوں مرتد مسلمان ہو گئے اور قید ہی میرے، آخر منصور کی طرف سے فدیہ آیا تو جان بخشی ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ دعا پڑھنے کو دی تھی، اے اللہ میں تجھ سے اطمینان والا نفس مانگتا ہوں،
جسے تجھ پہ بھروسہ اور تیری ملاقات پہ یقین ہو، اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا چاہتا ہوں، اور جو کچھ مل جائے اس پر قانع ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی یہی آپ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک نفس بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک تقطع العطائک۔ میں اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے نفس مطمئنہ مانگتے ہیں، تجھ پہ بھروسے اور تیری ملاقات پر یقین رکھنے والا ایمان مانگتے اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا چاہتے، اور جس حال میں تو نے ہمیں رکھا ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائے۔